السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ، 5 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس گلزار، چیف جسٹس سپریم کورٹ، جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے تھے، انہوں نے جو ایم پی ایس کو فنڈز دیے تھے اس کیس کو سن رہے تھے۔ اس کیس میں ایک ٹرن اس وقت آیا جب جسٹس گلزار نے اچانک اس کیس کا فیصلہ دے دیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس حوالے سے کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ اس چیز یہاں پر نہیں ٹھہرتی، اس سے اگلے دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک خط لکھتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرا اختلافی نوٹ اس میں شامل ہونا چاہیے تھا، میرا اختلافی نوٹ جو ہے اس حوالے سے مجھ سے کیوں نہیں کنسلٹ کیا گیا۔ اب یہ جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے یہ کس طرف جائے گی؟ اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ آنے والے وقت میں انہوں نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے۔ ان کے حوالے سے یہ جو کنٹروورسیز جنریٹ ہو رہی ہیں اس کا ان کے چیف جسٹس بننے پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے، ان سوالات کے جواب لینے کے لیے ہمارے ساتھ ایک سینئر کورٹ رپورٹر قانون دان میاں داؤد صاحب موجود ہیں۔ داؤد صاحب، یہ جو سارا کیس ہے یہ تو آپ کے سامنے، آپ نے سارے کیس کو مانیٹر کیا ہے، مجھے یہ پہلے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم وکلا کمیونٹی جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر ریزرویشن شو کر رہی ہے، کنسرن شو کر رہی ہے۔ بلوچستان جو بار کونسل ہے اور بلوچستان ہائی کورٹ بار جو ہے اس کی بھی جو ریزائنمنٹ ہے، کنڈیمنیشن ہے، وہ آ گئی ہے، پاکستان بار کونسل کی بھی آ گئی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چیزیں جو روایت رہی ہے، اگر 5 رکنی لارجر بینچ تھا اور اس میں کوئی ڈسپوز آف کا شارٹ آرڈر جاری کرنا تھا تو ماضی میں روایت یہی رہی ہے کہ وہ پہلے سارے ججز جو ہیں وہ اس کو سائن کرتے ہیں اور جس میں ڈسینڈنگ نوٹ دینا ہوتا ہے وہ ڈسینڈنگ نوٹ دے دیتا ہے، جس نے ایگری کرنا ہوتا ہے مین ججمنٹ سے، مین آرڈر سے، وہ اس سے ایگری کر دیتا ہے، لیکن وہ ریلیز اکٹھی کی جاتی ہے۔ لیکن اس کیس میں ایسے نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ایسے ہوا؟ کیونکہ جب یہ کیس سٹارٹ ہوا، جب مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور مسٹر جسٹس مقبول باقر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ اٹارنی جنرل سے کویسچن پوچھا بلدیاتی الیکشن کے کیس کے دوران کہ وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں رکنی کی اسمبلی کو، اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اس سے ویری ہی نیکسٹ ڈے کہہ لیں آپ، یا 1-2 دن بعد فوری طور پہ 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے چیف جسٹس پاکستان نے تشکیل دے دیا اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو شامل کر لیا لیکن مقبول باقر صاحب کو شامل نہیں کیا۔ ایک یہ بھی غیر معمولی بات تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ہیئرنگ کی، ہیئرنگ کرنے کے بعد جو کویسچن پٹ کیے اٹارنی جنرل کو، ان کا جب جواب آیا، جواب آنے کے بعد بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب ہیئرنگ کے دوران جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ ججز ایک دوسرے سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، اوپن ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے نہیں کہنا چاہیے، سارے ججز جو ہیں، 4 ججز جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ سے ڈس ایگری کر رہے تھے، تو وہ ایک وقت اس وقت ہی جو ہے وہ نظر آ گیا تھا کہ کوئی غیر معمولی قسم کا فیصلہ۔ اچھا داؤد صاحب، اس میں ایک اہم چیز، ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو چیف جسٹس یا جو باقی جج صاحبان ہیں وہ جو جب اٹارنی جنرل سے سوالات کر رہے تھے تو اس پر بڑا واضح طور پر، جس طرح سے آپ نے بھی بات کی، واضح طور پر یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ وہ اٹارنی جنرل کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو اختیارات ہیں، جو پرائم منسٹر کے اختیارات ہیں، ان کو استعمال کرو، تم اس جج کے کیوں اتنا لیٹی جا رہے ہو۔ اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ججز ہیں ان کی ایک لمیٹیشن ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اپنی لمٹ سے آگے جا رہے ہیں۔ جب پرائم منسٹر نے یہ لکھ کر دے دیا کہ وہ جو خبر تھی وہ غلط تھی، تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کو اس کے وہ واٹس ایپ نہیں جاری کرنا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ایک جج جو ایک کیس سننے بیٹھا ہوا ہے، کیا اس میں وہ خود ایویڈنس پروڈیوس اس طریقے سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ اس ہیئرنگ میں جو مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا واٹس ایپ کا حوالہ دیا اور کہا کہ NA65 جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے، چودھری سالک حسین کا وہ حلقہ بنتا ہے، وہ ان کو نہیں دکھانا چاہیے تھا، نہیں بات کرنی چاہیے، یہ جج کی پریسٹیج نہیں ہے، نہ یہ ڈیکورم آف دا کورٹ ہے۔
لیکن یہ روایت ہمارے ماضی میں ہمارے چیف جسٹس صاحبان جو سابق ہیں وہ یہ ڈال گئے ہیں. ثاقب نثار صاحب ہمارے چیف جسٹس پاکستان تھے, وہ اوپن کورٹ میں دکھاتے ہوتے تھے کہ یہ مجھے واٹس ایپ آیا, اس کا کیا جواب دیں گے. حمزہ شہباز شریف کے کیس میں جب ان کے گھر کے ارد گرد وہ انکروچمنٹ ہوئی تھی تو وہ دکھا کر کہتے تھے. تو یہ روایت ڈل گئی تھی اگر, اور یہ غلط تھی, وہ تب بھی غلط تھی, یہ آج بھی غلط ہے. لیکن اس چیز کا دیکھیں, سپریم پوری دنیا پورا قوم جو ہے وہ عدلیہ کے ادارے کے اوپر اعتماد کرتی ہے, اور اس کے جس کو کہیں سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا, وہ جب بھی اس کے پاس آخری امید بچتی ہے تو وہ عدلیہ ہی بچتی ہے. لیکن اگر عدلیہ میں کسی قسم کا ڈسینٹ آنے لگ پڑے گا اور اوپن آنے لگ پڑے گا تو اس سے عوام کے اندر عدلیہ کا امیج متاثر ہوگا. اس میں ایک چیز اب ہم آگے بڑھتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھ دی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی میرا ڈسینٹنگ نوٹ ہونا چاہیے تھا, مجھے کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا, مجھے بتایا ہی نہیں گیا, بغیر مجھے بتائے, بغیر میرے علم میں لائے آپ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ یہ میڈیا کو ریلیز بھی کر دیا. تو بجائے وہ خط لکھنے کے وہ اپنا ڈسینٹنگ نوٹ رجسٹرار کو بھجوا دیتے. میں آپ کی بات درست ہے. یہ چونکہ اس سے پچھلے ایک ایپیسوڈ ہم ڈراپ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان نے جو غیر معمولی کام کیا اپنے آرڈر میں, اس غیر معمولی کا جواب بھی غیر معمولی آیا, جو کہ ایسے کبھی بھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کی پریکٹس نہیں رہی. دیکھیں, پوری دنیا کی جورسپروڈنس میں کوئی بھی جج کسی بھی اپنے ساتھی جج کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کرمنل کیسز کل سے نہیں سنیں گے, آپ یہ سول کیسز کل سے نہیں سنیں گے. لیکن داؤد ایک منٹ, یہ تو ہوتا ہے جیسے جسٹس گلزار جو تھے وہ بھی پاناما کیس میں بیٹھے تھے, انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہوئی ہے. یہ ججمنٹ دینا ایک اور چیز ہے, وہ تو جج کا کام ہے. لیکن کسی جج کا کسی بندے کے خلاف پٹیشنر بننا یہ ایک اور چیز ہے. یہ بالکل قاضی فائز عیسیٰ پٹیشنر ہے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف, اور اگر وہ کسی بینچ میں ان کے خلاف کوئی کیس آتا ہے تو وہ اس میں ایک فریق ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اخلاقی طور پہ نہیں ان کو سننا چاہیے. نہیں, ایسے نہ کریں آپ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے خلاف پٹیشنر ہیں. اس سے پہلے کیا ہے, اس سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان ود حکومت ایک جج کے خلاف پٹیشنر ہے جو بعد میں کویش کر دیا انہوں نے کویش کر دیا. پہلے عمران خان پٹیشنر تھا, اپنی گورنمنٹ کے ذریعے, صدر کے ذریعے انہوں نے ریفرنس دائر کر کے جج کو ٹارگٹ کیا, جبکہ یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں, میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب وہ فیصلہ ریفرنس کویش کیا تو اس سے اگلے دن ہیئرنگ ہوئی تو کیبنٹ کی میٹنگ کی ذرائع کے حوالے سے خبر چلی تھی کہ آپ نے اگر ہمارا ریفرنس اتنا کمزور تھا تو اس کو دائر کرنے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا گیا. اب اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, لیکن میں آپ کی بات کا جواب, ایک منٹ دیکھیں نا, اب جو بھی اگر پرائم منسٹر کا کیس ہیں بھی سپریم کورٹ میں, تو کیسز کا فیصلہ تو اپنے فیکٹس پہ ہونا ہے نا, ایز پر لا ہونا ہے, وہ تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ تو پرزمپشن غلط ہے نا کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف, پرائم منسٹر کے خلاف 100 کیس سپریم کورٹ میں ہے تو 100 کا 100 خلاف ہوگا, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ میں اس بات سے آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن بال یہ ججز کی بھی تو مورلی گراؤنڈ بنتی ہے نا کہ جناب ایک بندے کے ساتھ ان کی کنٹروورسی جنریٹ ہونی شروع ہو گئی ہے تو وہ اس کو اوائڈ کریں اگر وہ عمران خان کا ذاتی کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی ججز کے پاس روز گورنمنٹ کے کیسز آنے ہیں اور وہ روز ڈیل کرنے, تو قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کس طرح سے آئسولیٹ کر سکتے ہیں, اب یہ مجھے نہیں پتا. لیکن اب ایک اور چیز کہ قاضی صاحب نے خط لکھ دیا, انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا, اس کے بعد ایک کلیئر ججز میں بھی تقسیم نظر آ رہی ہے. تو داؤد صاحب یہ ججز میں جو تقسیم ہے, قاضی فائز عیسیٰ نے آگے جا کے چیف جسٹس بننا ہے, تو اس تقسیم کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تقسیم ویسے تو میں بینگ کورٹ رپورٹر اب آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ججز کی, چاہے وہ ہائی کورٹس کے ججز ہوں, میں نے زیادہ تر لاہور ہائی کورٹ کور کیا ہے, سپریم کورٹ بھی کور کرتا رہا ہوں, یہ ججز میں تقسیم ہمیشہ سے رہی ہے اور یہ رہتی ہے. لیکن جس طریقے سے اس تقسیم کا اظہار اب ہو رہا ہے وہ ویسے ماضی میں نہیں ہوتا تھا. ججز ایک دوسرے کے فیصلوں سے ڈس ایگری کرتے تھے لیکن وہ تھرو آرڈرز کرتے تھے. جس طریقے سے اب ہو رہا ہے, جیسے دیکھیں آج, اب دیکھیں لوگ یہ پرزیوم کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈسینٹنگ نوٹ دیں گے, ہو سکتا ہے وہ ایگری کر جائیں, چیف جسٹس کے آرڈر کے ساتھ ایگری کر جائیں کہ آپ نے جو پرائم منسٹر کی حد تک معاملہ ڈسپوز آف کیا وہ درست کیا. اگر ایگری کر جاتے ہیں تو ڈسینٹنگ نوٹ دیں گے.
یا ایگری کریں گے یہ ابھی کہ یہاں یہ 4 رکنی اگر ان کا پینل کا ہی فیصلہ جو ہے اگر وہ مینٹین رہے گا؟ نہیں، اگر ڈسینٹنگ نوٹ اگر وہ دیں گے تو وہ صرف اس متنازع آبزرویشن کے پاس دیں گے جو دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی جج نے اپنے ساتھی جج کو جزوی طور پہ معطل کرنے کی حیثیت سے دی ہے کہ آپ یہ کیسز نہیں سن سکتے. اگر ڈسینٹنگ نوٹ آیا تو صرف اس حد تک آئے گا. مین کیس میں تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اچھا، وہ جب پرائم منسٹر وڈرا کر گیا، انٹرسٹنگ چیز ناظرین کے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے، ایک 4 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ آ گیا کہ آپ پرائم منسٹر کے حوالے سے کوئی کیس نہیں سن سکتے. ابھی نہیں آیا. چلیں ایک شارٹ نوٹس، چیف جسٹس کا ایک آرڈر آ گیا. اب قاضی فائز عیسیٰ اس پہ کیا لکھ سکتے کہ نہیں میں سنوں گا؟ نہیں، کیا لکھیں گے؟ یہ تو آگے اب لیگل ڈیبیٹ چل پڑی ہے پاکستان میں. بار کونسلز ہو سکتا ہے اس میں ریویو فائل کر دیں، ہو سکتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس میں ریویو فائل کر دیں، کیونکہ یہ دنیا کی جوڈیشل ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک جج دوسرے جج کے اختیارات جو ہے وہ سلب کر دے. آپ کسی کو اسپیسیفک نہیں کر سکتے کہ آپ ایڈمنسٹریٹولی یہ کام کر سکتے ہیں. چیف جسٹس پاکستان کو بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹولی ایسا بینچ بنائے جس میں صرف سول کے کیسز لگنے ہیں اور اس کی ہیڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریں گے اور وہ اس کے پابند ہیں اس کو ہیڈ کرنے کے. لیکن آپ اسپیسیفکلی مجھے ایک بات بتائیں، سپریم کورٹ کا ایک سینئر جج، سپریم کورٹ جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو ہیں وہ ڈسکس ہونے ہیں، وہاں پہ ایک بندہ جو آنے والے دنوں میں چیف جسٹس بن رہا ہے، آپ اس کو سول کیسز میں ڈال دیں گے؟ وہ اختیار ہے چیف جسٹس پاکستان کا، ووٹ کرے. یہ تو کوئی نہیں ایسا کرتا نا کہ اگلے کسی جج کو اس کی مرضی کے کیسز دے دیے جائے. نہیں، وہ چیف جسٹس پاکستان کا اختیار. اگر چیف جسٹس پاکستان نے ایڈمنسٹریٹولی یہ بات کہہ دی کہ آپ نے صرف کرمنل کیسز سننے کا، آپ جوڈیشل آرڈر کے ذریعے اس کی پاور نہیں لے سکتے. اچھا سر، ایک اور چیز، یہ جو ایک تاثر ابھر ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ نون لیگ کے ججز ہیں، یہ ججز جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ججز ہیں، یہ ججز کسی اور کے ججز ہیں، اس سے پھر جسٹس کی فراہمی کیا رہ گئی؟ ختم ہو گئی ہے. اس میں میں تو آپ کی اس بات سے 200% ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہچکولے کھا رہا ہے، آخری سانسوں پہ ہے. اور وہ آخری سانسوں پہ ہونے کی وجہ ایک یونیفارمٹی نہ ہونا ہے، ادارہ جاتی سوچ نہ ہونا. ہر ججز جو ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ یہ امپریشن کریٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو پروپیگیٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ جس جج نے دیا ہے وہ نون لیگ کا ہے، وہ کاف لیگ کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وہ عمران خان کا دوست ہے. یہ پروپیگیٹ ایسا کرتے ہیں. ادروائز تو ایسی فیصلہ ہوتا ہے مینڈیٹ کے اوپر، فیکٹس کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کے مطابق، قانون کے مطابق. اگر دیکھیں اسی کیس کو لے لیں، جب پرائم منسٹر پاکستان ڈس ایگری کر گئے ہیں، وڈرا کر گئے ہیں کہ میں نے کسی کو اراکین اسمبلی کو ترقی فنڈز نہیں دیے، تو اب اس کے اوپر تو قاضی فائز عیسیٰ نہیں نہ کہہ سکتا کہ نہیں تم نے دیے ہیں، تو وہ غلط ہوگا. لیکن جو بات قانون کے مطابق ہے وہ اس کے مطابق ہی چلنی ہے، فیکٹس کے مطابق ہی چلنی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں چل سکتی. اب دیکھیں آج چیف جسٹس پاکستان نے جو نیا روسٹر جاری کیا، ریوائزڈ روسٹر، اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو صرف چیمبر ورک کا ان کے کیسز ہی نہیں مار کیے. سو اس سے ایک بار وکلا کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے، پاکستان کی سول سوسائٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ ایک جج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے. تو وہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ ٹارگٹ ہو رہی. اس سے چلیں تھوڑا سا اس دوسری طرف آتے ہیں. ایک اور ریٹائرڈ جسٹس جو ہیں، جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب، اب وہ بھی ایک جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ جو بار بار براڈ شیٹ کا نام لیا جا رہا ہے، اس حوالے سے انکوائری کر رہے ہیں. ان پہ بھی بے تحاشا کنٹروورسی جنریٹ ہو چکی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، اس انکوائری رپورٹ کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اور جسٹس عظمت سعید صاحب کو جو کہ اتنی عزت کے ساتھ ریٹائر ہوئے ہیں، اب ان کو اس کیس کا حصہ بننا چاہیے، اس انکوائری کا حصہ بننا چاہیے؟ بالکل نہیں بننا چاہیے تھا. میں وہ قاضی فائز عیسیٰ والا پرنسپل جو ہے وہ اب یہاں پہ لاگو کرے نا، کہ وہاں پہ آپ نے بائسنس کا ان بائسنس کا پرنسپل ڈکلیئر کر کے تو آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سائڈ پہ کر دیا. تو یہ بندہ تو ریکارڈ کے اوپر ثابت ہے نا. ابھی تو آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کا بائسنس ثابت کرنا تھا، آپ نے پہلے ہی ان کے اوپر بائسنس کا الزام لگا دیا. مسٹر جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کے اوپر تو ایڈمٹڈ ہے نا کہ وہ نیب کا حصہ رہے ہیں. جب براڈ شیٹ کا ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا تب وہ اس میں اسپیشل پروسیکیوٹر تھے. تو اب اس کے بعد یہ کلیئر کٹ جو ہے شوکت خانم کے ممبر ہیں، تو پھر کیسے ہم یہ پرزیوم کر سکتے ہیں کہ وہ انکوائری فیئر ہوگی؟ وہ تو پہلے دن سے یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے. آف دی میڈیا کی تھوڑی سی مجبوری ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ وہاں پہ یہ بات لکھ رہے ہیں
کہ مسٹر جسٹس شیخ عظمت سعید کو لایا ہی اس وجہ سے جا رہا ہے کہ وہ حکومت کی جو اپوزٹ جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتیں ہیں یا اپوزٹ حلقے ہیں، ان کی وہ منجی ٹھوکیں گے، اس وجہ سے ان کو لایا گیا. تو وہ چاہے جو مرضی فیصلہ دیں، ان کا فیصلہ کسی نے ماننا ہی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں مانیں گے. شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی، وہ امپلیمنٹ ہوئی ہے. ماضی کی ساری جوڈیشل کمیشن کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ امپلیمنٹ ہوئی ہیں. تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک کنٹروورشل بندہ جتنا مرضی ہیڈ کر لے، اس میں جو بھی لکھ دے، جسٹس شیخ عظمت سعید کے براڈ سیٹ انکوائری کمیشن کو کوئی ذی شعور بندہ نہیں مانے گا. بہت شکریہ داؤد صاحب. ناظرین، یہ جو ججز کے حوالے سے جس طرح سے ججوں میں پولرائزیشن ہوئی ہے، عدلیہ میں پولرائزیشن ہوئی ہے، تقسیم نظر آ رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے عدل کا بٹوارا ہو رہا ہے. تو اس طرح کی پریکٹسز کیا نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، سپریم کورٹ جو ہے جب سب سے بڑا انصاف کا ادارہ ہے، جب سپریم کورٹ کا نام آئے تو ایک عام آدمی، سپریم کورٹ کے جج کا نام آئے تو ایک عام آدمی کو ججز کی تعظیم کرنی چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا پہ ججز کو اپنا مذاق خود اڑوانا چاہیے. ناظرین شکریہ. آپ میرے چینل سے ٹچ میں رہیں، اسٹے میں رہیں. انشاءاللہ آپ کو نئی نئی سٹوریاں دیتے رہیں گے. خدا حافظ.